ہو تو وہ رویہ اختیار کرنے والی ہستی چاہے نیکی کا ہی کام کر رہے ہو یہ کفر ہوگا۔ ایک ہستی جو اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو بھی مانتی ہو اور وہ مقام اور مرتبہ کسی اور مخلوق کو بھی دیتی ہو۔ ہمیں نفع کون دیتا ہے جی؟ اللہ۔ ہمارے نقصان کا مالک کون ہے؟ اگر کوئی اتھارٹی یہ سمجھے، کوئی شخص یہ سمجھے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی ہے، یعنی اللہ کی اتھارٹی ہے کہ مجھے کوئی نقصان دے دیں، اللہ کی اتھارٹی ہے مجھے کوئی نفع دے دیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ کہے کہ فلاں شخص بھی نفع دے سکتا ہے اور فلاں شخص بھی نقصان دے سکتا ہے، جس طرح اللہ دے سکتے ہیں غیر مرئی طریقے سے، اس طرح غیر مرئی طریقے سے وہ بھی دے سکتا ہے، جس طرح اللہ رازق ہیں اس طرح فلاں بھی رازق ہے، جس طرح اللہ زندگی دیتے ہیں اس طرح فلاں بھی زندگی دے سکتا ہے، جس طرح اللہ موت دیتے ہیں اس طرح فلاں بھی موت دے سکتا ہے۔ یعنی اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ اسی درجے کا کسی اور کو بھی تسلیم کر لے، اس نے اختیارات کے اندر اللہ کے کسی کو شریک کر لیا۔ وہ اختیارات کے اندر شریک ہو، وہ اللہ کے حقوق کے اندر شریک ہو، وہ اللہ کے ذات کے اندر کسی کو شریک کیا جائے، جو ایسا کام کرتا ہے اس کام کو شرک کہتے ہیں، اور اس کام کرنے والے کو اسلام کی اصطلاح میں مشرک کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سے مراد جو میں نے ابھی گفتگو کی ہے حقوق کے حوالے سے، یہ سجدہ کرنا کس کا حق ہے کہ کس کو کیا جائے، عبادت کس کی جائے، یہ کس کا حق ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، یہ کس کا حق ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے مناسک عبادت کو طے کیا جائے، یہ کس کا حق ہے کہ اپنا مال لگایا جائے اس کی راہ میں اور وہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اور کوئی شخص یہ کہے کہ جس طرح اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے فلاں کا بھی حق ہے۔ نہیں لوگوں، نہیں، جس طرح اللہ کا حق ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے اس طرح فلاں شخص کا بھی حق ہے کہ اس سے بھی دعا مانگی جائے۔ کسی سے دعا نہیں مانگی جا سکتی سوائے اللہ۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ شرک کرتا ہے۔ اللہ ایک ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، کوئی اس کا بیٹا کہے، کوئی اس کی بیٹی کو کہے کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، اگر کوئی شخص کہے کہ فلاں بیٹا ہے فلاں بیٹی ہے تو مجھے بتائیے کہ اس نے ذات کے اندر شریک کر لیا، ایسے شخصی کو تو مشرک کہتے۔ لیکن یاد رہے کہ کسی کو ویسا ہی سمجھنا جس طرح کے اللہ ہیں وہ شرک ہوگا۔ حضرت علی حجویری کو جب ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں تو داتا گنج بخش اگر ان معنوں میں کہا ہے کہ خزانہ جس طرح اللہ بخشتے ہیں اسی طرح حضرت علی حجویری بھی بخشتے ہیں تو یہ شرک ہو گیا۔ اور اگر کسی نے اس بنیاد پر انہیں کہا ہے کہ اس ظلم کے گٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر اسلام کی شمع اگر کسی نے جلائی ہے، لوگوں کو ایمان سے مزین کیا، لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کی جوت لگائی ہے اور توحید کے جام پھیلائے ہیں، اتنا بڑا توحید کا خزانہ بانٹا ہے، اگر کوئی اس بنیاد پر کہتا ہے کہ وہ داتا ہیں تو ہاں وہ داتا ہیں، وہ گنج بخش ہیں، اس سے بڑھ کر خزانہ اور ہو کیا سکتا؟ یہ خزانہ انہوں نے بانٹا ہے۔ ناموں کا اشتراک شرک نہیں ہوتا۔ اللہ بھی رحیم ہے، ابو بھی رحیم ہے، امی بھی رحیم ہے، لیکن کیا امی اور ابو ویسے رحیم ہو سکتے ہیں جس طرح اللہ جیسا سمجھنا لیسا کمثلہ شیء وہو سمیع بصیر، اس جیسی کوئی اور ہستی نہیں ہے، وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، دیکھتا میں بھی ہوں دیکھتے آپ بھی ہیں، لیکن کیا میرا اور آپ کا دیکھنا اللہ جیسا ہو سکتا ہے؟ کوئی سمجھے کہ اللہ جیسا کوئی دیکھ سکتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اگلی سے ہم نے ایک اصطلاح پڑھی تھی نفاق۔ زبان سے اللہ اس کے رسول کی اتھارٹی کو تسلیم کر لے لیکن دل سے نہ مانے، اور چاہے جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہو جو زبان سے وہ اقرار کر رہا ہے، تو ایسی ہستی کو منافق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق کیا انہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کی؟ کیا رسول اللہ کے ساتھ جا کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ ان کی میت کے اندر روزے رکھتے، زکاتیں دیتے، حج کرتے، جہاد کرتے، ساری جگہوں پہ جاتے تھے، لیکن دل سے انہوں نے تسلیم چونکہ نہیں کر رکھا تھا۔ ایسی ہستی کو منافق کہتے۔ اس کے بارے میں کون بتائے گا کہ یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے؟ کیونکہ ان سب کا تعلق دل سے ہے۔ دلوں کے حال تو اللہ جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یا وہ شخص جس کی اپنی بات ہو رہی، کسی کو کہنے کا یہ اختیار نہیں ہے تو کافر ہے، تو مشرک ہے، تو منافق ہے۔ یہ باتیں کسی کو کہنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو خود اپنا احتساب کرنا ہے کہ یہ باتیں میرے اندر تو نہیں آ گئی۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وعدہ کرے تو جھوٹا کرے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کر لے، اس کی لڑائی ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے، ایسا شخص منافق ہے۔ اور جس کے اندر جتنی منافق کی یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، اتنے درجے کا وہ منافق ہے۔ تو یہ کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا، یہ خود انسان نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ واقعی میرے اندر کہیں یہ صفت پائی تو نہیں جاتی، کیونکہ اپنے دل کے بارے میں تو انسان جانتا ہے اور یا اللہ جانتا ہے، دوسرے کو کہنے کا کوئی اختیار نہیں۔ جس طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے اوپر کچھ لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو پوچھا کہ خالد، انہوں نے تیرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا تو انہیں پھر بھی انہیں قتل کر دیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تو تلوار سے ڈر کر پڑا تھا، کوئی حقیقی تو نہیں پڑا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور کہا کہ خالد حل شققت قلوبہم، کیا تو نے ان کا سینہ چیر کر پڑھ لیا تھا؟ پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اللہ میں ان قتلوں سے بری۔ دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ یہ جتنی منفی اصطلاحیں ہم نے پڑھی ہیں یہ کسی کو کہنے کے لیے نہیں ہیں۔ ہاں مثبت اصطلاحیں ایمان ہے، تقویٰ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، یہ کہیے بے شک کسی کو، یہ کسی کو کہنے کے لیے نہیں ہے۔ میں ایک مثال آپ کو اور دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی تو آپ نے سنا ہے نا؟ ایک جنگ کے اندر مسلمانوں کے ہاتھوں ہی حضرت حذیفہ کے والد محترم شہید ہو گئے۔ مسلمانوں سے غلطی ہوگی، پتہ نہیں چلا، انہوں نے تلواروں پہ رکھا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت حذیفہ اسے دیکھ رہے تھے، اپنے باپ کو یوں اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں شہید ہوتے دیکھا تو دل کے اوپر بڑا چرکا لگا، بڑی تکلیف ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ حذیفہ، یہ علی بن ابی طالب، یہ عبد الرحمن بن عوف، یہ ابو بکر، یہ عمر فاروق، عثمان بن عفان اور تم سب لوگ میرے دوست ہو، لیکن آج تک میں نے کار نبوت کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا، کسی کو کبھی اپنا ہمراز نہیں بنایا۔ حذیفہ، اگر میں تمہیں اپنا ہمراز بنا لوں نبوت کے معاملات میں تو یہ غم بھول جائے گا؟ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے آپ کار نبوت کے اندر اپنا ہمراز بنا لیں گے؟ وہ خوشی کے عالم میں کہنے لگے آقا ہزاروں ماں باپ آپ پہ قربان۔ تو کہا تو سنو، ابھی کچھ دیر پہلے جبریل امین آئے تھے، انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ فلاں ابن فلاں، 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 یہ سارے مدینہ منورہ کے اندر رہنے والے لوگ منافق ہیں۔ اب نبوت کا حصہ دے دیا۔ پوری احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجیے، کبھی حضرت حذیفہ بن یمان نے کسی کو کہا کہ تو منافق ہے، مجھے پتا چل گیا، محمد رسول اللہ نے مجھے بتایا؟ میرا اور آپ کا علم کسی کے بارے میں تخمینی علم ہے، کیونکہ دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے۔ حقیقی علم تو آپ کے پاس نہیں ہے، نہ میرے پاس ہے، لیکن جو رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اس سے زیادہ حقیقی علم کوئی ہو سکتا؟ یہ حقیقی علم ان کے پاس موجود ہے کہ فلاں 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 منافق ہے۔ تو کبھی کسی حالت میں بھی آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نہیں نکلا
کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تو منافق ہے۔ بلکہ آقا کے چلے جانے کے بعد ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ حذیفہ تم تو ہمراز رسول ہو اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے، تم مجھے ان کے نام بتاؤ گے؟ تو حضرت حذیفہ فرمانے لگے بھولے بادشاہ، خود ہی مجھے ہمراز رسول کہتے ہو اور خود مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں ان کے نام بتا دوں، کیا میں رسول اللہ کا ہمراز نہ رہوں؟ بڑے ذہین آدمی تھے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہو کہ اگر کسی کو نہیں بتایا تو کیسے پتا چلا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہے؟ نہیں جی، محمد رسول اللہ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ منافق ہے یا نہیں، بلکہ اس کے مرنے پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ تک پڑھ دی اور اپنا کرتا ان کے بیٹے کے کہنے پہ دے دیا کہ اس کے اندر اس کو کفنا دو، اسے اس کے اندر دفن کرنا۔ یہ تو ان کے طلب کرنے پہ وہ کرتا بھی دے دیا تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس وقت یہ آیات نازل کر دیں کہ رسول اگر تو 1000 دفعہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے اور اس کی مغفرت کی دعا کرے، ہم اسے نہیں بخشیں گے، وہ منافق ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ منافق ہیں، ورنہ اللہ نے راز کھولا، نہ رسول اللہ نے کھولا یہ راز، نہ کسی اور نے، تو کسی کو کہنے کا اختیار نہیں۔ جب میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر بہت ذہین انسان تھے، انہیں اس واقعے کا چونکہ پتہ تھا، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر ایک دن آگے اور آ کر کہنے لگے حذیفہ یار تجھے تو رسول اللہ نے منع کیا تھا نا نام نہیں بتانے۔ کہاں؟ لیکن دیکھو ادھر ادھر کی کوئی بات نہ کرنا، چلاکی سے مجھ سے کوئی چیزیں نہ پوچھ لینا۔ کہ نہیں، تمہیں منع کیا تھا کہ نام نہ بتانا، تو میں نام نہیں پوچھتا، عدد بتانے سے تو منع نہیں نہ کیا تھا۔ نہیں کہ اچھا یہ سوچ کر بتا دو، دل ہی دل میں گن لو کہ کتنے لوگ باقی ہیں، جن زندہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہہ دیا تھا کہ فلاں 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 منافق ہے۔ انہوں نے سوچا اور کہا 28 آدمی باقی جن کے بارے میں رسول اللہ نے بتایا تھا کہ وہ مدینے کی حدود کے اندر رہتے ہیں اور وہ منافق ہیں۔ اب مدینے کی حدود کے اندر کوئی شخص اگر مر جاتا، اور یہ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی اس سے پتہ چل گیا تھا کہ منافق کی نماز جنازہ نہیں ہوگی، جس کو پتہ ہے وہ منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ ان کے ذہن میں چونکہ یہ سارا مسئلہ تھا، تو مدینے کی حدود میں اگر کوئی مر جاتا تو بھاگے آتے، کہتے ہیں حذیفہ پتہ چلا فلاں ابن فلاں مر گیا، اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے جائیں۔ حضرت حذیفہ اگر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ منافق ہے، اس لیے اس کی نماز جنازہ وہ نہیں پڑھ رہے۔ تو کہتے باقی 27 رہ گئے، باقی 26 رہ گئے، باقی 25 رہ گئے، حتیٰ کہ گنتے گنتے خود حضرت عمر کا زمانہ آ گیا، اور ان کی شہادت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ 28واں آدمی میں مر گیا۔ آپ مسجد نبوی میں گر گئے اور سجدے میں پڑے ہوئے سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے، اور جب سر اٹھایا تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمر بن خطاب کا نام منافقوں کی فہرست میں نہیں ہے۔ وہ اتنے سال 11.5 سال اس آگ میں جلتے رہے کہ عمر تیری ماں تجھ پر روئے، کہیں تیرا نام بھی تو منافقوں کی فہرست میں نہیں۔ اپنا احتساب کیجیے، کسی کا نہیں، اپنی ذات کا احتساب کیجیے، اپنے بارے میں جانیے کہ کہیں آج جو مجھ سے یہ فعل ہو گیا ہے، آج جو میں نے داڑھی مونڈی ہے، آج جو میں بے پرد گھر سے نکلی ہوں، میں اللہ کے نزدیک کیا میرا مقام ہو گیا؟ کل قیامت کے روز کس حال میں اللہ سے ملوں گی، کس حال میں اللہ سے ملوں گا؟ یہ سوچنا ہے آپ نے۔ تو گویا مجھے آج آپ تک یہ بات پہنچانی تھی۔ یہ بہت بڑی گالیاں ہیں، تو مشرک ہے، تو کافر ہے، تو منافق ہے۔ ہماری مساجد اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کو یہ فتوے دیے جائے، لوگوں کو یہ گالیاں دی جائیں۔ دین اسلام تو محبت کا دین ہے، یہ تو پیار کا دین ہے، یہ تو سچائیوں کا دین ہے، الفتوں اور محبتوں کا دین ہے۔ یہ دین تو کسی کو بھی نہیں اجازت دیتا کہ کسی کو یوں گالی دی جائے۔ مومن کو گالی دینا فسق اور اسے لڑنا کفر۔
یہ تو چند اصطلاحیں تھیں، اور وہ اس حوالے سے دیکھیے جو میں نے ساری گفتگو آپ کے سامنے رکھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ جو ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے آ کر بات کہی تو اس میں جو لوگ کھڑے ہو گئے تھے، عمل تو ایک ہی تھا، لیکن ہر ایک کا عمل ایک جیسا نہیں تھا۔ عمل ایک ہی ہے لیکن اس کے پیچھے رویے اور جذبے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس لیے وہاں پہ جو کلمہ استعمال کیا ہے، کہیں پر عصیان، اگر لاپرواہی سے کہہ دیا ہے تم نے کہ تلواریں نکالنی ہے کہ ہم نے جا کے حملہ کرنا ہے، تو کوئی بات نہیں، غصے میں ہو گیا ہے، یہ عصیان ہوا ہے، لاپرواہی ہو گئی ہے، غفلت برت لی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دماغ سے یہ نکل گیا ہے کہ مجھے تو اللہ اس کے رسول سے پوچھنا تھا، مجھے تو تقدم نہیں کرنا تھا، مجھے تو رفع صوت کا مرتکب نہیں ہونا تھا، یہ آپ کے دماغ سے تھوڑی دیر کے نکل تو عصیان ہے۔ لیکن پتہ چل جانے کے باوجود بھی کوئی یہ کہے کہ جناب مجھے تو پرواہ نہیں ہے کہ اللہ ٹھیک ہے، اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کی، لیکن میں کیا کروں، میرے جذبات میرے قابو میں نہیں لوگوں نے، یہ مومنانہ طریقہ نہیں۔ میں تو وہی کروں گا جو میرا دل چاہے۔ میں کیسے برداشت کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کو قتل کرنے کی کوشش کرے؟ اگر کسی نے اپنے جذبات کو ترجیح نمبر 1 قرار دے دیا ہے، یا تو وہ فاسق ہے، اگر بے پرواہ ہو گیا ہے، لاپرواہی کا معاملہ اور بے پرواہ ہو گیا ہے، تو اب یہ اس کی حیثیت کفر کی ہو گئی۔ اس لیے کہا کرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان، یا فاسق ہو یا کافر ہو یا عاصی ہو گئے، عمل ایک ہی ہوتا ہے، اندر کا رویہ، وہ سوچ کیا تھی جس کی بنیاد پر مخالفت کی، وہ اسے بدلتا ہے۔ ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے یہ جاننے کے باوجود کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، پھر بھی آ کے جھوٹ بول دیا کہ وہ میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ کیوں ایسا ہوگا؟ میں نے اس پہ بڑا غور کیا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط ذات کا بزدل تھا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چنا ہے کہ جا کے مال زکوٰۃ لے کر آؤ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ امین تھا، امین نہ ہوتا تو رسول اللہ کبھی نہ چنتے۔ اس کی امانت کے بارے میں سکھا ہوگے کہ جا کے مال لے کر آنا ہے تو ٹھیک آدمی ہوگا، حساب کتاب بھی جانتا ہوگا، ماہر بھی ہوگا اس حوالے سے کہ کتنا دیر ہو گئی ہے، کس کا کتنا مال ہے، وہ پڑتال کر کے ساتھ لے کر آئے گا۔ محتسب بنا کر بھیجا ہوا ہے، وہاں سے جا کے حساب کر کے لے کر آئے گا۔ ہاں کلیکٹر ہے تو کلیکٹر نے اپنی وہ فنی چیزیں تو جانتا ہوگا، اس لیے بھیجا ہے نا۔ لیکن ایک بات بس مجھے نظر آتی ہے کہ وہ ذات کے بزدل تھے، ڈر گئے کہ کہیں مجھے قتل ہی نہ کر دیں۔ اس ڈر کی وجہ سے ان سے اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا، اور یہ اللہ نے ریکارڈ کروا دی۔ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دی کہ اس طرح کی صلاحیتوں والے لوگوں کو کہیں اور تو استعمال کر لو، لیکن دیکھنا اجتماعی امور کے حوالے سے کوئی اہم ذمہ داری ان کو نہ دینا۔ اگر یہ ذمہ داری دے دی گئی تو جس طرح یہاں فتنہ مبتلا کر دینے لگے تھے ولید بن عقبہ بن ابی معیط، اس طرح دوبارہ بھی ہوگا۔ اس لیے اسلامی تاریخ کے اندر اس بات کی شہادت ملتی ہے کہ کسی بھی بزدل انسان کو پھر حکمرانی نہیں دی گئی، اہم ذمہ داری نہیں دی گئی۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرتبے اور مقام سے کون واقف کار نہیں؟ آپ مدافع رسول ہیں،
صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ آپ کے خلاف باتیں کہتے، آپ ان کا شعر کی زبان میں جواب دیتے اور آپ کی مدافعت فرماتے. بہت بڑا مقام ہے آپ کا. اور رسول اللہ شوق سے سنتے تھے آپ کے شعر، لیکن ذات کے تھوڑے بزدل تھے. اس لیے آپ نے دیکھا تاریخ میں کبھی بھی تقوی ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، کیا کبھی ان کو کسی نے کوئی اہم ذمہ داری دی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جنگ میں عورتیں پیچھے تھیں. یہ غزوہ خندق میں عورتیں پیچھے تھیں، مرد آگے خندق کے ارد گرد کھڑے ہیں. کئی دن گزر گئے تو یہودیوں نے ایک سازش کی کہ پیچھے سے کرالنگ کر کے جاتے ہیں. عورتوں کا جو خیمہ ہے پیچھے، اس خیمے کے اندر ایک آدھا آدمی ہمارا چلا جائے گا، کوئی تلوار چلائے گا، چیخو پکار ہوگی، عورتیں بولیں گی، تو وہ آوازیں سن کر مسلمان جو اپنی عزتوں کو بچانے کے حوالے سے بڑے ٹچی واقعہ ہوئے ہیں، وہ واپس بھاگیں گے. جب وہ ادھر آئیں گے تو وہ جو پیرا دیا جا رہا ہے خندق کے اوپر، وہاں پہ کوئی شخص نہیں ہوگا. ہم نیچے اتر کر دوبارہ باہر نکل آئیں گے، خندق کو پاٹ لیں گے آسانی سے، اور بھاگتے ہوئے مسلمانوں کو پیچھے سے حملہ کر کے ماریں گے. اس طرح ہمیں فتح ہو جائے گی. اس پلاننگ کے تحت انہوں نے کچھ افراد کو بھیجا. مسلمانوں نے اس وقت حضرت حسان ابن ثابت کو کہا کہ حسان، تم نے جنگ کے اندر کیا حصہ لینا ہے؟ بس تلوار پکڑ لو اور خیمے کے باہر پہرے کے لیے بیٹھ جاؤ. نام کے طور پر ایک مرد باہر بیٹھا ہوگا، کافی ہو جائے گا. ہم شہید ہو جائیں گے تو تب تمہاری باری آئے گی نا. مطمئن ہو گئے اور تلوار لے کر بیٹھے ہوئے تھے. ادھر وہ 3-4 افراد جب آگے آئے، ان میں سے ایک آگے بڑھا تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جانتے ہیں حضرت صفیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو. حضرت صفیہ بہت بہادر خاتون ہیں. انہوں نے دیکھا اور کہا حسان حسان دیکھو وہ یہودی آ رہا ہے، مارو مارو اس کو. کہ بی بی آج تک میں نے بکری ذبح نہیں کی، تو کہتی ہے کہ بندہ مار دوں. وہ ایک سائڈ پر ہو گئے. حضرت صفیہ خیمے کے اندر داخل ہوئیں تو عورتوں کا خیمہ سلامی والا ہوتا ہے، آگے سے جھکا ہوتا ہے. یہ یہودی بھی جب اندر داخل ہونے لگا، سر کو اس نے یوں جھکایا، اتنے میں حضرت صفیہ یہ خیمے کی چوب نکال چکی تھی. اس کے ظرف زور سے انہوں نے چوب ماری، وہ چکرا کر گرا اور اسی کی تلوار پکڑی اور اس کے گردن کاٹی اور خیمے کے پیچھے پھینک دی. جو ہی خیمے کے پیچھے پھینکی تو وہ جو پیچھے افراد تھے 2-3، انہوں نے دیکھا کہ گردن تو 1 منٹ کے بعد باہر آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے اندر بھی عورتیں نہیں ہیں، بلکہ اندر بھی مردم مسلمانوں نے کیموفلیج کر رکھا ہے. وہ تو اللہ نے ان کے دلوں پہ روب ڈال دیا، ورنہ حسان اس دن لے ڈوبے تھے کہ نہیں. یہ بات ہمیں اس بات کے لیے اکساتی ہے اور یہ بات سمجھاتی ہے، اور یہ ریکارڈ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کبھی زندگی کے اندر کسی بزدل کو اپنا حکمران نہ بنانا، ورنہ کارگل کی جیتی ہوئی بازی بھی تم ہار جاؤ گے اور واشنگٹن کے ایک فون کے اوپر تم سب کچھ اپنا کھو دو گے. ہاں، جو لوگ اپنے آپ کو